اس کے پیچھے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جسے وہ مطلق پہچانتا نہیں تھا۔ نکلتا ہوا قد، گندم کی بالیوں جیسی رنگت، مضبوط ہاتھ پیر، کشادہ پیشانی اور ہلکی خشخشی داڑھی، وہ سر تا پا سحر آفرین شخص تھا۔ سلمان کو رکتا دیکھ کر وہ مزید قریب آ گیا تھا۔ سلمان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا، جناب من، میں آپ کے اسی محلے میں رہتا ہوں۔ مجھے لوگ احمد ہانی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ کئی دن سے سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں۔ یہیں اسی گلی میں مکان ہے، اگر مناسب سمجھے تو قہوے کی ایک پیالی ہو جائے۔ سلمان اسی خیال سے کہ یہ شخص معتبر خوش اعتبار ہے، ایسا شخص ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص اسے اپنے گھر کے دروازے تک لایا، پھر اسے باہر کھڑا کر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر آ کر بولا، اندر تو آ جائیں۔ سلمان نے اندر داخل ہو کر کمرے پر نظر ڈالی۔ فرش پر دبیز قالین، معمولی سا فرنیچر، مگر اس کی سیٹنگ میں نفاست کا کمال۔ یقیناً یہ لوگ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ احمد ہانی واپس آ کر برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو بیکار بیٹھا ہوا ہوں، سلمان نے جواب دیا۔ یہ تو بری بات ہے، انسان کو بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی کھوجی نظریں سلمان کے پاتال کی خبر لانے کی صحیح میں تھیں۔ ایسی تیز نظریں اس کے لیے ہیجان کا باعث تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اسے خاموش پا کر احمد ہانی نے کہا، پچھلی یادوں کو کبھی کبھی گزرتے وقت کی دھوپ نہ دو تو وہ نکھرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ دماغ پر امور دفتری کا بوجھ نہ ڈالو تو وہ زنگ خوردہ دروازے کا قبضہ بن جاتا ہے کہ ضرورت پر جب دروازے کے پلڑے کو دھکیلو تو وہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا ہے۔ اس لیے دماغ کو بے مہار نہ چھوڑو، کسی نہ کسی کام میں لگاؤ۔ اگر کچھ اور ناممکن ہو تو دینی کاموں میں وقت دو۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ اس کی بیگم چھوٹے چھوٹے 2 فنجان اور قہوے کا چھوٹا سا سماور لے کر داخل ہوئی۔ اس نے نہایت سلیقے سے تشت کو سینٹر ٹیبل پر رکھا اور فنجان میں قہوہ ڈالنے لگی۔ اس نے خود کو چادر میں پوری طرح ڈھک رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ احمد ہانی کی زندگی میں مذہب کی پابندی سخت ہے۔ ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا بہتر ہے، سلمان نے سوچا، کیونکہ اسلام پسند لوگ شہنشاہ کے ناپسندیدہ افراد میں شمار ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر مسجد کے باہر کار آگاہ CID کے لوگ مستعدی سے نظر رکھتے تھے۔ پھر عام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ شاہ تو ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور یہ ملا ملک کو صدیوں پیچھے لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اتنی سختی کے بعد بھی اسلام پسند حلقہ عاشقوں جیسے جنون، دیوانوں جیسی لگن کے ساتھ اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مجالس سید الشہداء جو تھی، ایسے لوگ ذاکر کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان کرنے کے نام پر حالات حاضرہ پیش کرتے، اشارے اشارے میں شاہ کو تنقید کا نشانہ بناتے، کہنے کو وہ یزید، عمر بن سعد اور ابن زیاد کا ظلم بیان کرتے، مگر حاضرین سمجھ جاتے کہ یہ شاہ کی تاناشاہی پر تنقید کر رہے ہیں۔ یقیناً احمد ہانی کا تعلق بھی انہی اسلام پسندوں سے ہے۔ سلمان مسلسل یہی سوچ رہا تھا، جب بھی موقع ملے درس میں چلے جایا کریں، عاقبت ہی سنورے گی۔ احمد ہانی بولا، مگر جناب، میں اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رمضان آیا تو 2-4 روزے رکھ لیے، عید بقرعید پر نمازیں پڑھ لیں، اس سے زیادہ پابندی مجھ سے نہیں ہوتی۔ سلمان نے صاف گوئی سے جواب دیا، خیر، ہر انسان اپنا جواب دہ خود ہے۔ میرا جو فرض تھا پورا کر دیا۔ ویسے میں نے آپ کو مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ ایک خاص بات بتانی ہے۔ جی فرمائیں۔ سلمان ہمتاً گوش ہو گیا۔ مجھے آج اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں اس وقت خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں۔ سلمان نے چونک کر دیکھا۔ شاید وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسے یوں منہ پھاڑے اپنی جانب دیکھتے پا کر احمد ہانی بولا، دراصل حکم دین ہے کہ اپنے پڑوسی کے دکھ و خوشی میں شریک رہو۔ دکھ کا مداوع کرنا بھی کار ثواب ہے۔ بات 100% صحیح تھی، اس لیے سلمان کچھ نہ بولا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ان دنوں دونوں ہاتھوں سے دولت جمع کر رہے ہیں، احمد ہانی نے سلمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ نرم بھی تھا اور شفیق بھی۔ آپ نے درست سنا ہے، سلمان نے اس طرح کہا جیسے ہارا ہوا جواری اپنی ہزیمت کا اقرار کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سماجی مسئلہ بھوک ہے، پیٹ کی بھوک اور بدن کی بھوک، اور اس بھوک سے کئی شاخیں پھوٹتی ہیں، کئی خارزار بنتے ہیں، خواہشات کا جنگل کھڑا ہو جاتا ہے، محرومیوں کے دشت تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان خواہشوں کا غلام ہے، اور جب اس کی خواہشات تکمیل پانے کی بجائے پامال ہوتی ہیں تو اس کا انفرادی کرب
معاشرتی انتشار کا سبب بنتا ہے اور سماجی کشمکش پیدا ہوتی ہے، تہذیبی اقدار ٹوٹنے لگتی ہیں، ناانصافیوں کے ناگ پھن پھیلائے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور تب یہ معاشرہ سچ مچ جنگل بننے لگتا ہے۔ مگر جنگل راج کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اسی لیے اسلام نے صبر و قناعت کی تلقین کی ہے۔ صبر معراج دیتا ہے، مگر تم نے صبر کا راستہ کھوٹا کر دیا ہے۔ مگر مجھے تو سماج سے کچھ لینا دینا نہیں، اور نہ ہی سماج میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اکیلا ہوں، خود میں مست رہتا ہوں، اور اسی لیے تم غلط راستے سے دولت لا رہے ہو، دولت جو خود غلط ہے۔ جی نہیں، انسان پاکیزہ ہے، دولت بھی پاکیزہ ہے، غلط راستے سے آ کر بھی دونوں پاکیزگی کا مظہر ہیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے، میں مولانا تو نہیں مگر دین کا جانکار ہوں، اس لیے ہم پر بھی فرض ہے کہ معاشرے کو بگڑنے نہ دیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ غلط راستے کا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ وہ بالکل تازی گھوڑے کی طرح چاروں طرف ٹاپے ڈال رہا تھا۔ یہ بات آپ سے کس نے کہہ دی؟ اس نے بے خیالی میں ہتھیلی رگڑی، ایسے جیسے ہتھیلی میں پھانس چبھ گئی ہو۔ جس سے انسیت ہوتی ہے دل ادھر کھنچ جاتا ہے، جب دل کھنچتا ہے تو توجہ مرکوز ہوتی ہے، اور پھر مطلوب کی ہر حرکت نظروں میں رہنے لگتی ہے، گویا آپ میری جاسوسی کرتے ہیں۔ اسے غلط معنوں میں نہ لو، بس میرا مقصد ایک ہے کہ تمہیں تباہی کے راستے سے کھینچ لوں۔ وہ کسی منجھے ہوئے مقرر کی طرح بولا، میری استدعا ہے کہ جوا جو دینی اعتبار سے حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ حالانکہ دانا کہتے ہیں، دیدہ دوست عیب بن بنود، یار کی یاری سے غرض عیبوں سے کیا واسطہ۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر میں نمازی بننے سے رہا۔ سلمان نے قہقہہ لگا کر کہا۔ نمازی؟ وہ بھی قہقہہ لگا کر بولا، نماز سب سے آسان مگر سب سے مشکل عبادت ہے۔ فجر کی ادا کرو تو ظہر سر پہ آ جائے، ظہر پڑھ لیا تو عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ ہے نا مشکل؟ مگر سب سے اہم اس لیے کہ ظہر پڑھی تو عصر کی فکر لگ گئی، عصر پڑھی تو مغرب کی فکر اٹھ کر آئی، نماز پڑھنے کے بعد نماز بچانے کی فکر، نماز کا ثواب بچانے کے لیے گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے بچے تو قرب خدا ملا، قرب خدا ملا تو زندگی ہی نہیں عاقبت بھی سدھر گئی۔ وہ تقریر کرنے پر اتر آیا تھا، انسان جب دن میں 10 بار کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کیا خدا کو رحم نہیں آئے گا؟ وہ مدد دینے پر آمادہ نہیں ہوگا؟ معاف کیجیے گا، میں نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ تہجد گزار بھی آفات و بلیات میں گھرے رہتے ہیں۔ خدا خود کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ، تیری حاجت میں پوری کروں گا۔ رہا سوال دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو دعا مانگنے والے کا اعمال بھی تو دیکھ لو۔ 10 گھنٹے حکم خداوندی کی خلاف ورزی اور ایک بار خدا سے مناجات، پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ بات تو ٹھیک ہے، اچھا میں چلتا ہوں۔ سلمان کھڑا ہوا تو وہ بولا، تمہیں بلایا میں نے ہے، اس لے جانے کی اجازت بھی میں ہی دوں گا۔ تو فرمائیں مجھ سے آپ کو کیا کام ہے؟ سلمان نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا، آپ شارپ مائنڈڈ نوجوان ہیں، مگر آپ نے اپنی دماغی قوت کو منفی راہ پر لگا دیا ہے، اسے مثبت راہ پر لائیں۔ اس وقت وطن عزیز کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، وطن پر کون سی آفت آن پڑی ہے؟ اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا ملک ہے۔ سلمان کے لہجے میں استعجاب تھا۔ غلط، اسے ترقی نہیں کہتے، ترقی تو وہ تھی جو ماضی میں ہمارے اجداد نے کی تھی، خواہ وہ بغداد ہو یا ہسپانیہ۔ ہم نے دنیا کو علم کی راہ دکھائی، اور اب یہ نام نہاد غاصب شہنشاہ جس کے باپ نے عیاری سے اس ملک پر قبضہ کیا، وہ ہمارے وطن عزیز کو امریکی آقاؤں کے اشارے پر الف ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کی ممانعت کی ہے اسے ہی یہ رائج کر رہا ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا اور یہ حکم جاری کر رہا ہے کہ عورتیں بے پردہ رہیں۔ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سلمان بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں، وہی بولتا رہا۔ اسلام نے شراب کو نجس ترین شے قرار دیا ہے، اور یہ گلی گلی میں بار کھلوا رہا ہے۔ اسلام نے جوا کھیلنے سے منع کیا ہے، اور کسینو کھولنے کے لیے قرضے فراہم کر رہا ہے۔ اب بولو، جو احکام خدا کی نفی کرے کیا اسے حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ اس کے بولنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ سلمان پلکے تک جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کی کسی بھی بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے سلمان خاموش رہا۔ سلمان، یاد رکھو کہ ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خدا نے خود کہا ہے کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہے ہیں، اے فرشتوں اسے سجدہ کرو۔ اسی لیے خلیفۃ الارض ہونے کے سبب اس کے احکامات کی تکمیل ہم پر فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارا ساتھ دو، نہیں انل منکر کو رائج کرو۔
مگر میں کیسے ساتھ دوں؟ تم کیا معذور ہو جو انکار کر رہے ہو؟ نہیں انل ملک کے لیے ہر مسلمان کو ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ تمہارے جیسا تیز دماغ نوجوان اگر ہمیں مل جائے تو منزل پہ پہنچنے کی رفتار دوگنی ہو جائے گی۔ اگر مجھے اس لائق سمجھتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو تہران میں جناب شریعت مدار کے پاس بھیج دوں گا، وہ آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ انہی کی زیر نگرانی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ ان کے نام نامہ لکھ دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذ قلم لیا اور خط لکھنے لگا۔ خط لکھ کر اس نے خط کو لفافے میں بند کیا، پھر اس پر پتہ لکھ کر اس نے سلمان کی طرف بڑھا دیا۔ سلمان نے الوداعی مصافحہ کیا اور گھر کی طرف چل پڑا تاکہ جلدی سے جلدی تیاری کر لے اور اپنی امی کو لانے کے لیے نئے سفر پر روانہ ہو جائے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خیالات کی گرداب سے ابھر نہ پایا۔ وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتا تھا اور یہ گھر اس پر مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ پھر شیری کا وجود تھا، یہ نام وہ تھا جسے وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا، لیکن اس کے کانوں میں یہ نام پائل کی جھنکار بن کر گونجتا رہتا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جس کی عمر طویل ہوتی ہے وہ یاد کرتے ہی آدھمکتا ہے۔ وہ شیری کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ شیری کھانے کا تشت اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر سلمان کے دل میں جذبوں کی بجلی کڑکی، رگوں میں پسندیدگی کا طوفان مچلا، دماغ میں چاہت کی قوس قزح جاگی اور اس کے اندر کا مرد انگڑائیاں لینے لگا، مگر وہ خاموش آہ بھر کر رہ گیا جو دل سے اٹھی اور دل میں ہی دم توڑ گئی۔ ایسی آہ روب حسن ہی ممکن بناتی ہے۔ بعض لڑکیاں اس قدر حسین، اس قدر نفیس، اتنی باوقار اور کچھ ایسی روب حسن لیے ہوتی ہیں کہ مرد ان کی تمنا تو کرتے ہیں لیکن چھوتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عورت چھونے ہی کے لیے بنائی گئی ہے، پھر بھی وہ روب حسن سے تھرا جاتے ہیں، نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتے۔ شیری بھی حسن کا ایسا مجسمہ تھی کہ انگ انگ سے روب حسن پھوٹتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کی تمام چاہتے، جذبے اظہار سے خالی رہی۔ اس نے فقط ایک جملہ کہا، تم آ گئی، کھانا لائی ہو؟ اگر تمہیں پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، میں لے جاتی ہوں۔ شیری نے اٹھلا کر کہا۔ چاہے جانے کی تمنا ہر جوان دل میں ہلکورے لیتی ہے۔ شیری کے دل میں بھی جذبے کی بیل پروان چڑھنے کی تمنائی تھی، مگر اب تک حالات کی جکڑے بند نے موقع نہیں دیا تھا۔ اب جو خوشحالی آئی، پیٹ بھر روٹی ملنے لگی تو جوان جذبے بھی امڑنے لگے، اور جب اس حقیقت کا ادراک ہوا، حقیقت نے قرار کا ثبوت پیش کیا کہ سلمان اس کا سگا بھائی نہیں ہے، تو جوان دل کی پکار اسی کی جانب جھکنے لگی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ سب سے چھپ کر اپنے پیار کا اقرار کرنے لگی، کیونکہ وہ سلمان کی آنکھوں میں بھی پیار کا اقرار دیکھ رہی تھی۔ بھوک تو نہیں ہے، مگر تم لائی ہو اس لیے میں کھا لوں گا، سلمان نے ہنستے ہوئے کہا اور تشت کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کہا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں امی کو لانے، تاکہ جلد سے جلد تمہیں اپنا بنا سکوں۔ جملہ ختم کر کے سلمان نے شیری کی طرف دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے لاتعداد جگنو اس کی آنکھوں میں جگمگا اٹھے ہوں۔ پھر یکدم ہی وہ چمک ماند پڑ گئی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں ناچتے ہوئے مور نے گویا اپنے پیر دیکھ لیے۔ شیری کے لب کتاب کے اوراق کی طرح پھڑپڑائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ سلمان نے اس کے بگلے کے پروں جیسے گورے ہاتھ پر نظروں سے استرکاری کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ خود اچھی طرح جانتا تھا کہ اس پوری کہانی میں اڑچن کہاں ہے۔ شیری جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی، مردوں کی نظروں کو پہچاننے لگی تھی۔ اسی تجربے نے سلمان کے جھوٹ کو پکڑا تھا۔ نظروں کے فرق ہی سے تو اس نے سلمان کو پہچانا تھا۔ اس وقت بھی جب سلمان کی نظروں کو اپنے ہاتھ پر پھسلتے پایا تو اس نے تپش سے محفوظ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کو تہ چادر میں کر لیا۔ اس حرکت کو سلمان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ شیری نے سر جھکا کر کہا، تم جیسے ہی یہ بات کہو گے، گھر والے، محلے والے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ ایک سگا بھائی بہن سے شادی کا پیغام دے رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں شاید کوئی راہ نکل آئے، تم جاؤ۔ یہ کہہ کر سلمان بھی باہر نکل گیا، مگر سڑکوں کی رونق میں بھی اس کا دل نہیں لگا اور وہ آدھے گھنٹے میں ہی لوٹ آیا۔ سلمان کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ آندھی طوفان کی طرح شیری اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں ساون بھادو کی جھڑی تھی۔ اس نے آتے ہی جوش جذبات میں سلمان کے کندھے کو پکڑ لیا اور بولی، تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ کمینہ چال چل گیا۔ کون چال چل گیا؟ محمود۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ لا کر خانم کو دکھایا ہے اور خانم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ کیا؟ سلمان اچھل پڑا تھا۔ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اسے یوں ہی مان لیا جاتا۔
اس کا غصہ اوپر ہی اوپر چڑھتا رہا۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اسے شیریں کی آنکھوں سے چھلکتے پیالے تڑپا گئے تھے۔ وہ جس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اسے دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خانم سے ضرور پوچھے گا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ پھر بھی بات کی گہرائی میں اترنے کے لیے اس نے پوچھا، وہ فتویٰ کہاں کا ہے؟ نجف اشرف کا۔ فتوے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے تو جعلی لگتا ہے، مگر خانم ماننے پر تیار نہیں۔ فتویٰ میں لکھا ہے، اگر مرد کا کوئی نہیں اور اس کے بہکنے کا احتمال زیادہ ہے، اور جس عورت کا نام لکھا گیا ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہے اور بہکنے کے مواقع بھی ہیں، کیونکہ جیسا لکھا گیا ہے کہ والدین غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرا پا رہے ہیں، تو مشورہ طلب کنندہ کو فوراً اس سے شادی کر لینا چاہیے۔ اب پتہ نہیں محمود نے کیا کیا لکھا جس کی وجہ سے علماء مغالطے میں آ گئے اور انہوں نے یہ بات لکھ دی، اور بجائے تحقیق کے خانم اس مشورے کو فتویٰ مان کر راضی ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ان سے خود بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا کہ کسی بھی طرح وہ اس شادی کو رکوا دے۔ اگر اس سلسلے میں اسے اپنا راز کھولنا بھی پڑے تو وہ کھول دے گا۔ اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس شخص کو انہوں نے رشتہ قبول کر لیا جس نے اس گھر کی تباہی میں مرکزی کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا مگر پھر فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جاتی ہوئی شیریں سے کہا، خانم سے کہو کہ میں نے بلایا ہے۔ شیریں کے جانے کے 2 منٹ بعد خانم داخل ہوئی۔ جانے مادر، تم نے بلایا؟ ہاں، یہ کہہ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر خانم کی طرف دیکھ کر بولا، کیا واقعی شیریں کی شادی محمود سے طے کر دی ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ فتویٰ لے کر آیا تھا۔ فتوے سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ وہ فتویٰ جعلی بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ دینی معاملہ ہے، اس میں نہ ہی دخل دو تو بہتر ہے۔ علماء پر شک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نجف اشرف سے فتویٰ آیا ہے، اس فتوے پر شک کرنا عاقبت خراب کرنا ہے۔ پھر بھی رشتہ دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ سلمان نے پزمردہ لہجے میں کہا، یہ میرا نہیں تیرے باپ کا فیصلہ ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ خانم نے کڑے تیور سے جواب دیا۔ شاید اسے شوہر کے فیصلے کو غلط کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ بیوی ہر حال میں بیوی ہوتی ہے، شوہر لاکھ برا سہی مگر وہ اسے برا نہیں سمجھتی، اسی کی بات کو افضل سمجھتی ہے، اسی لیے تو وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے بمشکل 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حسین صاحب نے آواز دے کر آنگن میں بلایا۔ ان کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ وہ تمتماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولے، تم نے چند پیسے کیا کما لیے، خود کو اس گھر کا مالک سمجھنے لگے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم نے مجھے معذور سمجھ لیا ہے؟ ابھی ان بوڑھی ہڈیوں میں بہت دم ہے۔ حسین صاحب غصے میں تنتنا رہے تھے۔ زور زور سے بولنے کی وجہ سے ہونٹوں کے کناروں پر جھاگ آ گیا تھا۔ میں نے اس گھر کی مدد اپنی مرضی سے کی ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، مگر آپ کا فرض تھا کہ آپ مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ سلمان نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں تیرا غلام ہوں جو تجھ سے پوچھوں؟ یہ گھر میرا ہے، شیریں میری بیٹی ہے، اس لیے میں جو چاہوں کروں گا۔ اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں جب چاہوں تجھے آگ کر کے سب چیزوں سے محروم کر دوں۔ ٹھیک ہے، میں واپس تہران جا رہا ہوں۔ سلمان نے آخری حربہ آزمایا۔ اس نے سوچا کہ ابھی انہیں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے ان کا مزاج ٹھنڈا پڑ جائے گا، مگر وہ تو اور بھڑک اٹھے، چیخ کر بولے، تجھے روکا کس نے ہے؟ کل کا گیا آج ہی چلا جا، مگر فتوے کے خلاف نہیں کروں گا۔ مجھے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ارے ابا، وہ فتویٰ جعلی ہے، آپ کم جا کر دکھائیں، وہاں کے علماء تصدیق کر دیں گے۔ ارے جعلی ہے تو کیا ہوا، مولوی صاحب کا نام تو ہے نا، وہی کافی ہے بس۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کوئی کچھ بھی کہہ دے تو آپ مان لیں گے؟ ہاں ہاں، اللہ رسول کے نام پر کوئی جھوٹ بھی بولے تو یقین کر لوں گا، اللہ خوش ہوگا، عذاب تو اسے دے گا، مجھے نہیں۔ سلمان سمجھ گیا کہ ایسے جاہل سے کچھ کہنا بیکار ہے۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے میں لوٹ آیا۔ شیریں وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے کہا، اس کا ایک حل موجود ہے۔ کیا؟ ہم دونوں یہ گھر چھوڑ دیں اور تہران چل کر نئی زندگی شروع کریں۔ سلمان سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہوں۔ تو پھر دیر نہ کرو، فوراً تیاری کر لو۔ شیریں بولی، تیاری مجھے نہیں تمہیں کرنی ہے، میں اسی ایک کپڑے میں صحیح ہوں۔ سلمان نے اپنے لباس پر نظر ڈال کر کہا۔ اس وقت وہ کچھ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس نے جیب سے رقم نکال کر دیکھی، چھوٹے بڑے بہت سارے نوٹ تھے، تقریباً 5000 تومان تھے۔ یہ معمولی رقم نہ تھی، وہ بآسانی تہران پہنچ سکتے تھے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی پر نظر ڈالی۔ فاقیہ کی دی ہوئی انگوٹھی اب تک انگلی میں تھی۔ فاقیہ نے بتایا تھا کہ جب بھی رقم کی ضرورت پڑے
تمہاری ضرورت یہ انگوٹھی پوری کر دے گی۔ گویا وہ تہران کے بڑے سے بڑے ہوٹل میں ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے شیری سے کہا، تو پھر گھر سے نکل کر سیدھے بس سٹاپ پر پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سڑک پر پہنچ رہی ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے اس نے کیا نہیں کیا، مگر سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، خانم آنگن میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وہ بھاری قدموں سے باہر کی طرف چل دیا۔ گھر سے نکل کر وہ سڑک کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ گلی سے نکل کر جب وہ سڑک پر پہنچا تو ایک بند دکان کے سامنے شیری کھڑی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نزدیک پہنچ کر بولا، بس کا انتظار فضول ہے، ٹیکسی سے گرگان چلتے ہیں، پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعے تہران۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، کہیں محلے کے کسی فرد نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ شیری نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ بار بار وہ پیشانی سے پسینہ پوچھ رہی تھی، ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ سلمان نے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روکا اور گرگان تک چلنے کی بات کی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نہایت شائستگی سے معذرت کی اور کہا، آپ یہی کھڑے رہے، میں اسٹینڈ سے وہاں جانے پر رضامند ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ وہ دونوں پھر سے دکان کے سائے میں آ گئے۔ شیری بالکل خاموش تھی لیکن لب ہل رہے تھے، شاید وہ کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ عام حالات میں کتنے لوگ اللہ کو صدق دل سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ضرور اسے پکاریں گے، خواہ وہ پریشانی خود انہی کی پیدا کرتا کیوں نہ ہو۔ اس وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ کہیں یہ کام خدا کو ناپسندیدہ تو نہیں۔ سلمان ابھی خیالوں کی دنیا سے باہر نہیں آیا تھا کہ ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے پوچھا، آپ نے گرگان کے لیے ٹیکسی طلب کی ہے؟ جی ہاں۔ یہ کہہ کر سلمان نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلمان نے دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے شیری کو اشارہ کیا۔ شیری تیز تیز قدموں سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی تیزی نے ڈرائیور کو ہوشیار کر دیا۔ وہ گہری نظروں سے چادر میں لپٹی شیری کا جائزہ لینے لگا۔ اے، منہ کیا دیکھ رہے ہو، گاڑی چلاؤ۔ سلمان کو اس کا یوں دیکھنا برا لگا تھا۔ ڈرائیور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر کھنچ گئی۔ اس نے اندر بیٹھ کر ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دور جانے کے بعد بولا، لڑکے پریشان نہ ہو، میں ہر خطرے سے بچانے میں طاق ہوں۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ سنو لڑکے، میں نے اس سڑک پر زندگی گزارتی ہے، بند لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں۔ تم اس لڑکی کو بھگا کر لے جا رہے ہو۔ ڈرائیور نے بیک ویو مرر میں دیکھ کر کہا اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ اگلی اور پچھلی سیٹ کے درمیان ایک شیشہ آ گیا۔ سلمان کی چھٹی حس نے اشارہ کر دیا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، ٹیکسی روکو، اب یہ منزل پر پہنچ کر ہی رکے گی۔ یہ کہہ کر اس نے رفتار بڑھا دی۔ سلمان نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے سے نبرد آزما رہا مگر کوئی راہ دکھائی نہ دی۔ کسی بھی طرح دروازہ کھل کر نہ دیا۔ اس نے باہر نظر ڈالی۔ اس کے لیے یہ علاقہ نیا تھا، اجنبی تھا، وہ ادھر پہلی بار آیا تھا۔ شیری کے لیے بھی یہ علاقہ اجنبی تھا، اس لیے وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ٹیکسی کا رخ کدھر ہے۔ تبھی ٹیکسی والے نے سڑک چھوڑ دی اور کچے راستے پر اتر آیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ٹیکسی رکی۔ سلمان نے کھڑکی سے دیکھا، وہ ایک جھونپڑا نما مکان تھا، آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ اس مکان سے 2 بندوق بردار باہر نکلے، جیسے انہیں پتا ہو کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک بڑی بڑی مونچھوں والا شخص باہر آیا۔ اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر کہا، مجھے اکبر کہتے ہیں اور بردہ فروشی میرا پیشہ ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اگر زیادہ اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو مار کر یہیں دفن کر دیے جاؤ گے۔ شیری نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ عورت کی پکڑ سہارا بھی دیتی ہے اور کمزور بھی بنا دیتی ہے۔ اس وقت وہ اس لمس کی وجہ سے اس کی حفاظت کے خیال سے خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ دونوں بندوق برادروں کے پہرے میں آ کر بڑھنے لگے۔ بندوق برادروں نے جھونپڑے سے ایک پابند سلاسل لڑکی کو بھی ساتھ لیا تھا۔ وہ ایک بڑی سی وین میں ٹھس کر بیٹھ گئے تھے۔ مسلسل بغیر رکے نصف گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد یہ لوگ ایک گنجان آبادی والے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ بڑا پر رونق علاقہ معلوم ہوتا تھا۔ سلمان کو حیرت تھی کہ اگر یہ بردہ فروش تھے تو ان کا آبادی سے کیا تعلق؟ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ ان کا ٹھکانہ آبادی سے بھی کوسوں دور ویرانوں میں ہوگا۔ پھر جب انہیں ایک بلند و بالا اور وسیع و عریض قلعہ نما عمارت کے دیو ہیکل گیٹ کے سامنے لایا گیا تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ دیو ہیکل چوبی گیٹ پر 4 مسلح دربان موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر دربان نے فوراً گیٹ کھلوا دیے۔ وین اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا۔
یہاں روشنی کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ زیادہ تر مشلیں روشن تھیں اور کیروسین آئل کے ہنڈولے روشن تھے۔ قلعے کی اندرونی عمارت بہت خوبصورت اور قدیم طرز تعمیر کا اچھوتا نمونہ تھا۔ اس کا وسطی دروازہ بھی بلند و بالا تھا اور محراب بھی تھا۔ شیشم کی بیش قیمت لکڑی کے اس بھاری بھرکم دروازے کے دونوں پٹ بند تھے۔ وہ لوگ وین سے اتر کر ایک قطار میں باادب کھڑے ہو گئے تھے۔ سلمان کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ اس کے سر کو جھکانے کے لیے اکبر نے اس کے سر کو پیچھے اس کی گدی پر ہاتھ مارا۔ سلمان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اکبر نے اس حسین و جمیل اور زر ورق لباس والی دوشیزہ جسے وہ اپنے ساتھ لے کر باہر آیا تھا، اس کے گلے میں آہنی کڑے کے ساتھ زنجیر منسلک کر کے اس کا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس بیچاری کو نہایت بے دردی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھیوں کی قطار سے چند قدم آگے اس محرابی دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ سلمان اور شیریں اس کے عقب میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ قلعے کے وسطی دروازے کے آس پاس بھی مسلح محافظ نظر آئے۔ وہ سب باوردی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خمدار تلواریں اور کارتوسوں والی بندوقیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر بھین بردہ فروشوں کی طرح بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ایک دربان اکبر کی طرف بڑھا۔ اکبر نے اس سے کہا، آقا سے کہو جا کر تمہارا مال حاضر ہے، ہمیں دام دے دو۔ اس کی بات پر تلوار بدست دربان نے غور سے پہلے اس دوشیزہ کی طرف دیکھا، پھر سردار سے بولا، اس کی زنجیر کھول دو، آقا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، میں اسے لے جا کر ان کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور دام بھی لے آتا ہوں۔ اکبر نے ایسا ہی کیا۔ اس نے دوشیزہ کے گلے سے آہنی کڑا کھول دیا۔ دربان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوشیزہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تو بدرجہ اتم موجود تھے، لیکن اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے شعلہ بار لہجے میں دربان سے کہا، تمہارے آغا نے مسعود کی بہو کو اغوا کر کے بہت بڑی اور سنگین غلطی کی ہے، مگر سن لو کان کھول کر، میرا نام بھی بانو سریر ہے، اور مت بھولو کہ میں غیرت مند بھائی رستم کی لاڈلی بہن بھی ہوں۔ جس کا ڈنکا بجتا ہے وہ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے لہجے کی گھن گھرج میں نہ جانے کیسا رعب تھا کہ اکبر کے چہرے پر اس لمبے چوڑے تعارف نے ایسی دھاگ بٹھائی کہ وہ خائف سا نظر آنے لگا، تاہم وہ چپ رہا۔ البتہ دربان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ بانو کی طرف دیکھ کر کہا، ہم جانتے ہیں ہمارے آقا بھی کسی سے کم نہیں ہے، غلطی تمہارے بھائی رستم کی تھی۔ اس نے آغا سے وعدہ خلافی کیوں کی تھی؟ چلو اندر۔ یہ کہہ کر اس نے دو مزید دربانوں کو بھی اشارے سے بلا لیا، پھر وہ تینوں بانوں کو اندر لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی دربان دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے ہمراہ دو دربانوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بخچیاں تھمی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بخچیاں انہوں نے اکبر کی طرف اچھال دی۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اکبر نے دوبارہ سب کو وین میں بیٹھنے کو کہا۔ کافی طویل مسافت کے بعد سنگلاخ اور بنجر پہاڑی دامن میں پہنچے تو یہاں مشلوں اور کیروسین آئل کی روشنی میں ایک نئی دنیا آباد نظر آئی، جسے دیکھ کر سلمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پہاڑوں میں گھپائیں بنائی گئی تھیں، سرکنڈوں کے جھوپڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک بلند و بالا پہاڑی میں سنگی ہال نما کمرہ بنایا گیا تھا، جس کے آگے لوہے کی سلاخیں ایستادہ تھیں۔ ایسے ہی سلاخ دار سنگلاخ قید خانے اور بھی تھے۔ یہ وہ قید خانے تھے جو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، مگر اندر سے چنائی دیواروں نے انہیں دو حصوں میں منقسم کر رکھا تھا۔ ایک میں مرد قیدی نظر آ رہے تھے، جبکہ دوسرے میں جوان عورتوں اور لڑکیوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ سلمان کو مردوں والے قید خانے بلفاظ دیگر جیل خانے میں ڈال دیا، جبکہ شیریں کو عورتوں والے قید خانے کے اندر دھکیل دیا گیا۔ اس قید خانے میں سخت بدبو اور سڑانٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کئی قیدی ننگ دھڑنگ تھے، فرش پر گھاس پھوس بکھری ہوئی تھی۔ اس مقدر اور تنگ و تاریک سے ناگوار ماحول میں سلمان کا دماغ پھٹنے لگا۔ یہاں 12-13 کے قریب اور بھی قیدی تھے۔ کچھ ادھر ادھر نڈھال پڑے ہوئے تھے، چند اسے دیکھ کر آنکھیں پھاڑے تکنے لگے۔ نہ جانے بیچاری شیریں کا دوسرے قید خانے میں کیا حال ہو رہا ہوگا۔ سلمان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ یہاں بردہ فروشوں کی بڑی کثیر تعداد تھی۔ قیدیوں سے باتوں کے دوران بڑے لرزہ خیز انکشاف ہوئے۔ بقول ان کے بردہ فروشوں کے سردار کا نام اکبر تھا۔ اس کا کام مہنگے داموں غلام سپلائی کرنا تھا۔ ذرا ذرا سی حکم عدولی پر اکبر، جسے قیدیوں نے ظالم کا نام دے رکھا تھا، بڑی اذیتناک سزائیں دیتا تھا۔ کیا فروخت ہونے کے بعد کسی غلام نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تو تھی، ایک قیدی نے مایوسانہ لہجے میں کہا، مگر بھاگ کر کہاں تک جا سکتا تھا؟ اسے فوراً دھر لیا گیا اور ظالم کے حوالے کر دیا گیا۔ ظالم نے اسے 3 دنوں تک مسلسل انسانیت سوز تشدد میں رکھا اور پھر دوبارہ اسے انہی لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔
جنہیں اس نے فروخت کیا تھا، پھر کسی میں فرار ہونے کی جرت نہ ہو پائی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ اکثر ان لوگوں سے سخت چٹانوں کے توڑنے کا مشقت طلب کام بھی لیا جاتا ہے۔ اور عورتوں لڑکیوں کا کیا کرتے ہیں؟ سلمان نے لرزتے دل سے پوچھا۔ ان بیچاریوں کا تو ہم سے زیادہ برا حشر ہوتا ہے۔ ذرا سی غلطی پر اس بد نصیب عورت کو برہنہ کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں عیش پرستوں کی باندیاں بنا دیا جاتا ہے۔ سلمان یہ سن کر سر تا پا لرز اٹھا۔ کیا قانون کے رکھوالوں کو یہ سب نہیں معلوم؟ قانون؟ ایک دوسرا قیدی استحصائیہ لہجے میں بولا۔ یہاں صرف طاقت کا قانون چلتا ہے، اور رہا قانون کے رکھوالوں کا سوال تو یہ ظالم بھی اسی کی پیداوار ہے۔ سلمان اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے اب شیریں کی فکر ستانے لگی تھی اور دل میں دعا مانگنے لگا تھا کہ کہیں خوفزدہ اور بدحواس ہو کر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔